کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ کو نکھار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ السلام علیکم۔ آج 5-6 لوگوں کا کمپیریزن کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے میرے خیالات اور میری سوچ کو بدلا۔ شاید آپ بھی اس میں سے کچھ پوائنٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے خیالات اور سوچ کو بدل سکیں۔ ہم نے ان میں نہ تو فرقہ دیکھنا ہے، نہ ہی ان کا علاقہ دیکھنا ہے، صرف مائنڈ سیٹ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے ملینز لوگوں کی لائف کو چینج کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹی ہار ویکر کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری زندگی میں مختلف اوقات میں آئے ہیں، مختلف عرصے میں آئے ہیں، اور آج جس انسان کی باتیں سن کے میری لائف کے اوپر ایسا اثر پڑا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اتنے عرصے سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ میں اپنی ذات سے یا اپنے دل سے نہیں نکل پا رہی۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ہار ویکر سے۔ ٹی ہار ویکر کینیڈین بزنس مین ہے اور وہ ایک آتھر ہیں بک کے سیکرٹ آف ملینئر مائنڈ۔ ان کا ایک ایسا پوائنٹ تھا جو آج تک میرے مائنڈ میں بالکل ایسے ہے، فریش ہے۔ شاید یہ میں نے ان کو 2017 میں یا 16 میں سنا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ کہیں کہ I know nothing. The thing I know that I know nothing. ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اور شاید آپ جیسے جیسے یہ سارے پوائنٹس کو، سارے آتھرز کو، موٹیویشنل سپیکرز کو میں آپ کو بتاؤں گی، ویسے ویسے ان میں پوائنٹس بھی آپ کو ملتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں مجھے پتہ ہے جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں جی میں پھنے ہاں مینوں سارا کچھ پتہ ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ ایک ہی کنویں کے مینڈک بن کے رہتے ہیں، وہ کچھ بھی نیا نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہمیشہ جب چائے کا کپ بھر جاتا ہے تو اس کے اندر مزید چائے ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا اور ہمیشہ نئی چیزیں سیکھیں۔ اس کے بعد یہ بلو پرنٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر بلو پرنٹس بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک مڈل کلاس سے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم مڈل کلاس ہی ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، ہم بڑا نہیں سوچ پاتے، تو ہمیں ان بلو پرنٹس کو چینج کرنا پڑے گا۔ پھر جب یہ ملینئر بن گئے تو پھر انہوں نے خوشی کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہم خوش کیسے رہیں گے۔ تو ان کا ایک پوائنٹ ہے ابھی تک مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ خوشی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے جب تک ہم خود اپنے آپ کو ناخوش نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں 20 لوگ بٹھائیں جو بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور ایک اسی کمرے میں 20 لوگ اور بٹھائیں جو اونچے چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ موجود وہاں پہ 40 لوگ ہیں لیکن آوازیں ان کی آ رہی ہیں جو چلا رہے ہیں۔ آپ کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ جب آپ کو غم کی آواز چلانے والی لگتی ہے تب آپ کو ایسے لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں، حالانکہ اگر آپ اس آواز کو خاموش کر دیں تو آپ خوش ہی ہوتے ہیں ہر ٹائم۔ ہے نا امیزنگ پوائنٹ۔ اس کے بعد جوئی ڈسپینزی، ون آف مائی فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر، فیوریٹ پرسن، امریکن نیورو سائنٹسٹ ہیں، یہ انٹرنیشنل لیکچرر ہیں، ریسرچ آتھر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایموشنز پہ چلتی ہے۔ جب ہم بہت لمبا عرصہ 1 سال 2 سال 3 سال سیم ایموشن کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ایموشنز ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، اور جو بھی چیز ہماری فیلنگز کے ساتھ اور ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ ہمارے تھاٹس بن جاتے ہیں، ہمارے خیالات بن جاتے ہیں، اور وہی خیالات، وہی ایموشنز ہمارے الفاظ بن کے نکلتے ہیں۔ اگر ہم نیگیٹیو تھاٹس کے اندر ہوں گے، فیلنگز کے اندر ہوں گے، تو ہمارے جو ورڈز ہیں یا ہماری جو سوچ ہے وہ بھی نیگیٹیو ہی رہے گی۔ اگر ہم اداس رہیں گے، اداس فیلنگز میں رہیں گے تو ہماری ورڈز بھی اداس ہی نکلیں گے، چاہے ہم لوگوں کے سامنے بولیں یا اکیلے میں۔ اور وہ ورڈ سینٹینسز بناتے ہیں، اور وہ سینٹینسز ہماری ہیبٹس بنا دیتی ہیں، اور ان عادات کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور ایون ہماری باڈی بھی اسی کمفرٹ زون میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنی روٹین کو چینج کر دیں، بالکل چینج کر دیں، جیسے آپ کی ایک پیسیو روٹین ہے، آپ لیٹ اٹھتے ہیں، روزانہ وہی اداس رہتے ہیں، وہی پریشان رہتے ہیں، تو آپ اس روٹین کو بالکل چینج کر دیں، نیا سیٹ اپ لے آئیں، اپنی باڈی کو چینج کر دیں، آپ کے تھاٹس فیلنگز خود بخود مٹنا شروع ہو جائیں گے۔
کیسا؟ اچھا جی، اب آتے ہیں لیسا نکولز کی طرف۔ لیسا نکولز نے بہت ہی پریشان، بہت ہی پتھیٹک لائف گزاری۔ ایون اپنے ایک بچہ تھا اور انہوں نے سنگل پیرنٹ کے طور پہ اس کو پالا، لیکن اب وہ ایک امریکن بزنس اونر ہیں، وننگ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کے ٹیکنیک اتنی زبردست ہے نا، میں نے یہ اتنی دفعہ ٹرائی کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھیں، شیشے میں دیکھ کر 3 دفعہ 3 غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں، 3 غلطیاں نام لیں کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، آپ کی ہیں، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو معاف کیا، اپنے آپ کو معاف کیا جی، اپنے آپ کو معاف کیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں 3 ایسی باتیں کہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں ایسی ہوں یا ایسا ہوں۔ 3 ایسے کام یا 3 ایسی عادات، 3 ایسی اچھی خوبیاں جو آپ کے اندر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے، اس پہ اپنے آپ کو فخر کہیں۔ اور 3 ایسی کام کہیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ نے اپنے آپ کو فیس کر کے شیشے میں دیکھ کے بولنا ہے، اور یہ پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرائیڈ مین پہ آتے ہیں۔ فرائیڈ مین ایک جوئش پرسن ہے، یہودی ہیں، اور ان کا پوائنٹ مجھے یہ اچھا لگا تھا کہ انہوں نے ایگزسٹنس اور لیونگ کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز جو جگہ گھیرتی ہے، جیسے مادے کی تعریف ہم لوگوں نے بچپن میں یاد کی ہے، وزن رکھتی ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز جو اسپیس کنڈکٹ کرتی ہے، ایون ہمارے ذہن میں ایک خیال بھی ہے نا، یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی جگہ گھیرتا ہے۔ تو یہ خیال اور یہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں جو بھی موجود ہیں، یہ ساری ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کی لائف کیا ہے؟ جیسے پانی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی لائف کیا ہے کہ یہ دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے، اس کے اندر دوسرے جاندار خوراک حاصل کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ آگ جو ہے وہ حرارت کا ذریعہ ہے، آگ موجود ہے، یہ اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کی لیونگ، اس کی لائف کیا ہے کہ وہ حرارت کا ذریعہ ہے، وہ گرم چیزوں کو گرم کرتی ہے، کھانا پکانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح ہم انسان جب اپنی میں کو رکھتے ہیں، میں یعنی کہ میرے لیے یہ کچھ ہو یا مجھے یہ ملے، تب ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی میں کو چھوڑ دیتے ہیں، تب ہم لیونگ کی طرف جاتے ہیں، لائف کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں تمام بے جان چیزیں اپنی لائف دوسروں کے لیے وقف کر دیتی ہیں، اسی طرح اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ انسان جس کو آج میں سنتی ہوں یا آج میں فالو کرتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے ٹی ہارو ایکر، جوئے ڈسپینزی، فرائیڈ مین، لیسا نکولز، اس طرح کے تمام موٹیویشنل اسپیکرز آج آ کے بات تو میں کی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے ان کو ایسا دیا ہے کہ ان سے ایسا اللہ کو پیار ہے کہ لوگ ان کو پیار کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پیار کرتا ہے اس کو لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید احمد آج کل جن کو میں سنتی ہوں، یا مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی، یوٹیوب سے میں نے ان کو دیکھا، اور کیسے میں اب ان کے خیالات کو سمجھتی ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بات کہتے ہیں جو مجھے اپنے آپ میں محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد کا ایک پوائنٹ ہے کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، کسی طرح سے آپ بیمار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں تو یہ اس وجہ سے آپ کو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں۔ کہتے ہیں اپنے آپ، اپنی ذات سے پیار کریں، اپنے آپ سے عشق کریں۔ تو یہ جو نفرت ہے، یہ ہم چاہے کسی نے ہمارے سے کتنا ہی برا کیا ہو، ان کا صرف ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورت ہے سورت رحمان، وہ 3 دفعہ سننی ہے ڈاکٹر عبدالباسط کی آواز میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ سلنڈر کر دیں، چھوڑ دیں ہر چیز، اپنی ذات کو بھی چھوڑ دیں۔ وہ جو مالک ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے لے کے جانا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔
وہ قوالی ہے نا، تیرے ہندے یا سندے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا۔ کوئی دل دکھاتا ہے تو آپ کا نہیں دکھاتا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے کا دل دکھاتا ہے، اس بندے کا جس کو بنانے کے لیے، جس کے لیے آنے کے لیے ہر چیز اللہ نے پلان کی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کی پلاننگ میں نہ آئیں، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ زیرو پہ رکھیں۔ ہر انسان آپ سے اونچا ہے، ہر انسان آپ سے بہتر ہے، آپ صرف اپنے دل میں جائیں، اپنے دل میں اللہ کو ڈھونڈیں۔